اور ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے۔ آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جب لوگ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تمہارے پر مدد کرنا فرض ہے۔ اسرائیل کتنا طاقتور ہو جائے، اسرائیل کے پاس کتنے اسلحہ آ جائیں، اسرائیل کو امریکہ کی جتنی حمایت حاصل ہو جائے، ہمارا یہ موقف تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ امریکہ کا وزیر خارجہ، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اسرائیل کی حمایت کرتے ہو جبکہ وہ ہزارہا انسانوں کو قتل عام کا مرتکب ہو چکا ہے، تو کہتا ہے کہ چاہے وہ سارے مسلمانوں کو قتل عام کر دے، ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اعلان برملا اس نے کیا ہے، وزیر خارجہ نے برملا یہ اعلان کیا ہے۔ لعنت ہو اس اعلان پر، لعنت ہو اس اعلان پر۔ ہمارے گھر تباہ کر دو لیکن ہم فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کا یہ حکم ہم پر فرض ہے، اِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ اور اگر اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو، وہ اقوام متحدہ جو تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہے، وہ اقوام متحدہ جو تم نے صرف اپنے مفاد کی خاطر بنائی ہے،